سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 یعنی 82 ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 80 کلمات ہیں اور 327 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں اور جب تارے جھڑ پڑیں، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، میٹھا پانی اور نمکین پانی سب مل کر ایک ہو جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، کھولی جائیں اور ان کے مردے زندہ کر کے نکالے جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجا سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے اعمال اس نے کیے، جو برے اعمال کیے، تو جو اس نے آگے بھیجا، اور جو پیچھے سے مراد جو نیکی پیچھے چھوڑی یا برائی پیچھے چھوڑی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور وہ ثواب جاریہ کے کام کر کے جاتا ہے، مثلا مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں کھدوایا، کسی کو دین کی تعلیم دی، کوئی اچھی کتاب لکھی، تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو پیچھے باقی ہیں اور ان کا ثواب آگے پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو برائی کے اڈے بنا کے جاتے ہیں یا لوگوں کو برائی کی ترغیب دے کر دنیا سے جاتے ہیں، تو یہ برائی ان کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات و خیرات مراد ہیں، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد میراث ہے، جائیداد ہے۔ انسان کا اصل مال وہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بھیج دے۔ مرنے کے بعد جو پیچھے وہ چھوڑ کر گیا وہ تو ورثہ کا مال ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اپنے کرم والے رب سے دور ہے۔ اللہ کی نعمت اور اللہ کے کرم کے باوجود اللہ کا حق تو نے نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، تجھے کس چیز نے فریب دیا، دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرا وجود نہیں تھا، تجھے وجود دیا، فسواک، پھر ٹھیک بنایا، تیرے اعضاء صحیح سالم بنائے، تجھے سنتا دیکھتا بنایا، فعدلک، پھر ہموار فرمایا، اعضاء میں مناسبت رکھی، جس عضو کو جتنی ضرورت تھی اتنا بنایا، جس عضو کے لیے جتنی وسعت کی ضرورت تھی ویسی اسے وسعت اور ویسی اسے شکل عطا فرمائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو ٹھنگنا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، خوب رو بنایا، کسی کو کم رو بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو مرد، کسی کو عورت۔ کلا، کوئی نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں اپنے رب کے کرم پر مغرور نہ ہونا چاہیے۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو اور قیامت کے دن کے تم منکر ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، تمہارے اعمال کے اور تمہارے اقوال کے، وہ نگہبان فرشتے ہیں
جو تمہاری باتیں بھی لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال کام بھی لکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو، نیکی کرو یا بدی کرو، ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، یعنی جو مومنین ہیں، سچے ایمان والے ہیں، وہ جنت میں چین میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور جہنم میں ہے، یعنی کافر ضرور جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، انصاف کے دن جہنم میں وہ جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، یعنی کوئی کافر کسی کافر کو کوئی فائدہ قیامت کے دن نہ پہنچا سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ سورہ انفطار کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار بنائے۔ ابرار جنتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں وہ زندگی اب عطا فرمائے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان اعمال کا ذکر ہے جو انسان پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ کاش ہم پیچھے نیکیاں، نیک اولاد، ثواب جاریہ کے ڈھیر چھوڑ کر جائیں۔ اس دنیا سے اس حال میں کاش ہم جائیں کہ اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ